نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں، کتاب العلم پر پہنچے ہوئے ہیں، اور آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 116، باب السمری بالعلم۔ باب اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم أبي بكر بن سليمان ابن أبي حسمة عن عبد الله بن عمر قال۔ سعید بن عفیر نے ہم سے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم اور ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال انہوں نے کہا، صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی الآخر حیاتہ فلما سلم قام فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مائت سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد۔ تو ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ حدیث کے بارے میں تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کون ہوئے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اسلام کے سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں اور ام المومنین حضرت حفصہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفصہ جو تھی وہ یہ دونوں حقیقی بہن بھائی تھے، یعنی ماں باپ دونوں ایک ہی تھے۔ جب یہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی پیدائش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ سال بعد ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کیا، والد کے بغیر، والد سے پہلے ہجرت کر لی 12 سال کی عمر میں، اور غزوہ احد میں شامل نہ ہو سکے، غزوہ بدر اور احد میں، کیونکہ ان کی چھوٹی عمر تھی ابھی۔ حالانکہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، مگر ابھی چونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کو اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد کے جو غزوات تھے ان میں وہ شامل رہے۔ انہوں نے 2630 احادیث بیان کی اور مختلف صحابہ سے بھی احادیث لیں، چونکہ چھوٹی عمر کے تھے تو بڑے صحابہ کرام سے بھی انہوں نے احادیث سیکھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہت زیادہ فالو کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اب حدیث کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات، باب، امام بخاری نے باب باندھا ہے السمر فی العلم۔ سمر کیا ہوتا ہے؟ سمر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ انسان سونے سے پہلے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرے، کس سے کہانیاں سنائے، تو اس کو سمر کہا جاتا تھا۔ اب امام بخاری نے سمر کو علم کے باتوں کے طور پر لیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی علمی بات تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ ہمارے لیے شریعت ہی کا فائدہ دیتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہی باتیں کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھی اس دین کے لیے. تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے بعد باتیں کرنا بھی ایک علمی باتیں ہی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اس باب کو باندھا ہے. اچھا، اس باب سے امام بخاری کیا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ عشاء کے بعد، چونکہ اس حدیث میں عشاء پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو کہ آپ کا معمول ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد آپ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ باتیں یہ پیشین گوئی فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا آخر عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخر عمر میں، ٹھیک ہے یہ نوٹ کریں کہ آخر عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ رہ گیا تھا آپ کی دنیا سے رخصت ہونے سے تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ باب امام بخاری نے اس لیے باندھا کہ چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے خلاف عشاء کے بعد جو ہے وہ یہ اٹھ کر یہ باتیں بتائی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بھی تعلیم کا کام کیا جا سکتا ہے، دین کی تعلیم باقاعدہ دی جا سکتی ہے. پچھلے باب میں جو بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت اٹھے تھے گھبراہٹ میں، اور پھر وہ صحابیات کو بلایا تھا، تو وہ جو تھا اس میں ایک خاص وقت، کوئی خاص موقع ہو گیا، کوئی خاص گھبراہٹ ہو گئی کہ رات کے بیچ میں آدھی رات کو انسان کوئی بات کہے، دینی بات کہے. لیکن یہاں جو ہے باقاعدہ اگر تعلیم کی کوئی محفل یا تعلیم کی انسان رکھنا چاہ رہا ہے عشاء کے بعد تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا. یہاں پر ہمیں یہ جواز ملتا ہے. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دیکھو یہ جو رات ہے آج کی رات، اس کے پورے 100 سال جب پورے ہو جائیں گے تو 100 سال کے خاتمے پر تک دنیا میں زمین میں الارض کا لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس زمین پر جو بھی ہوگا ظاہر الارض، تو وہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یعنی کہ پوری کا پوری جو ایک قرن ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس دنیا سے 100 سال پورے ہونے پر چلے جائیں گے اور کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک پیشین گوئی تھی نا، یہ غیب کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ان کی نبوت کے نشانیوں کے طور پر، ان کے نبوت کی پہچان کے طور پر انبیاء کرام کو بہت سی ایسی غیب کی باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ان کی سچائی کا علم ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشین گوئیاں کی اپنی زندگی میں، اور جو بالکل پوری آئی اور پوری اتری. تو اس میں سے آپ کی پیشین گوئیوں میں سے یہ ایک اور پیشین گوئی تھی کہ جس میں آپ نے بتا دیا کہ جو کوئی بھی آج زندہ ہے زمین پر وہ جو ہے وہ 100 سال کے بعد موجود نہیں ہوگا. یعنی جو بچہ آج پیدا بھی ہوا ہوگا تو وہ بھی اس 100 سال پورے ہونے کے بعد زندہ نہیں رہے گا. اور الارض سے کچھ علماء نے مطلب لیا کہ پوری زمین، پوری کی پوری زمین لیا، ساری دنیا لیا، ٹھیک ہے، کہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 100 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے اس سے جزیرہ عرب لیا، ٹھیک ہے، عرب کی زمین لیا. تو دونوں معنی لیے گئے اس سے. تو اس سے ایک اور علماء نے اس میں یہ فائدہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میری امت میں جس طرح پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، اس کے بعد بھی کئی زمانے آئے جن کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی تھی. تو پہلے 100 سال سے اوپر چلے جاتے تھے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام ہمیں خود قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 950 سال تک تو انہوں نے دین کی تعلیم دی تھی، لوگوں کو تبلیغ کی تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ایک اوسط عمر ہے انسانوں کی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پچھلی قوموں میں ہوا کرتی تھی. تو تقریباً 100 سال کی عمر جو ہے وہ ایک اوسط عمر ہوگی. زیادہ سے زیادہ اگر یعنی کچھ لوگ اگر 100 سے اوپر چلے بھی جائیں گے تو بہت سے لوگ چونکہ کم عمر میں جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ لوگ زندہ نہیں رہیں گے. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، ترغیب دلانا تھا کہ اپنے امت جو ہے وہ اپنے وقت کا خیال رکھے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، کیونکہ زندگی ویسے بھی مختصر ہے. چاہے 400 سال زندہ رہے انسان، پھر بھی زندگی آخرت کے مقابلے میں مختصر ہے. لیکن صرف اتنی اس امت کے لیے بہت مختصر زندگی رکھی گئی ہے، تو ہم اپنے وقت کو اچھی طرح استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں. تو یہ اس سے علماء نے اس سے فائدہ لیا اس حدیث سے. تو دوسرا جو اس حدیث سے ایک اور مسئلہ لوگ ثابت کرتے ہیں علماء، وہ یہ ہے کہ حضرت خضر جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس واقعہ جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی حیات ابدی تھی اور وہ زندہ ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اس کے دلیل اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے وہ زندہ ہیں ابھی اور ان کو حیات ابدی حاصل ہے، تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات ابدی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق 100 سال کے بعد اگر سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر حضرت خضر بھی زندہ نہیں ہے. یہ اس کی رد ہوتی ہے اس عقیدے کی یہاں پر. اور دوسرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پر لازم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے آ کر. یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اور اگر کوئی شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بندے کو بنایا ہے جو کہ زندہ ہے، تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے. تو چونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، تو حضرت امام بخاری اس عقیدے کے قائل نہیں ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ ابھی زندہ ہیں. اس کا ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی، کم از کم جزیرہ عرب کے لیے. تو آخری صحابی جو عامر ابو طفیل تھے، وہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تقریباً 10 ہجری میں فرمائی تھی، جب آپ کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے. تو اس کے 100 سال کے بعد جو ہے وہ اس صحابی کا انتقال ہوا. تو ہو سکتا ہے وہ صحابی انہی دنوں میں پیدا ہوئے ہو، تو وہ پھر 110 ہجری تک زندہ رہے تھے. تو یہ اس حدیث سے یہ فائدے ثابت ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ امام بخاری نے کچھ اور مسائل اس حدیث سے باندھے ہیں، 2 جگہوں پر اس کو لائے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوئی الگ سے کوئی جو بھی باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، تو اس کے علاوہ الگ سے کوئی اور مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوا. تو انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں. اسی باب میں امام بخاری دوسری حدیث لائے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلام أو كلمة تشبهها ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين
ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة۔ اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان کو حکم نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، عنہما کیوں آیا ہے یہاں پر؟ یہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ اس سے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے والد بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی راوی ہے اس کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ بعثت کے تقریباً 9 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، تو چھوٹی عمر تھی ان کی، اور نبوت کے 9ویں سال میں پیدا ہوئے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال کی تھی، تو یعنی ابھی وہ ٹینیجر ہی تھے، اور یہ حدیث ان کی بلوغت سے پہلے کی عمر کی ہے، یعنی کہ اس حدیث میں یہ اپنی خالہ کے گھر رکے تھے۔ ان کی خالہ کون تھی؟ حضرت میمونہ جو تھی وہ ان کی خالہ تھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری ہو، حضرت میمونہ کی باری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گزارنے کی، تو خاص طور سے وہ اس رات میں وہاں پر رکے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اتنی کم عمری میں ماشاءاللہ اتنا شوق تھا، 11-12 سال کا بچہ رات بھر اپنی بیٹھ جاگ کر وہ علم حاصل کرنے کے خواب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنا علم سے دلچسپی ہوگی اس کو کہ رات بھر جاگ کر وہ، کیونکہ یہ حدیث لمبی ہے، اس حدیث میں تو ہمیں پوری تفصیلات نہیں پتہ۔ دیکھیں یہ جو ٹکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لڑکا ابھی تک سو رہا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے سنی یہ بات، گویا وہ جاگ رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے نماز کے لیے تو میں بھی اٹھوں گا ساتھ، اور ان کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا تہجد کی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ شوق جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی ان کی، اور یہ بڑا رتبہ پایا انہوں نے صحابہ کرام میں۔ قرآن کی تفسیر کے بڑے عالم تھے اور مفسر القرآن صحابی مشہور تھے، اور انہوں نے 1660 احادیث روایت کی ہیں ان سے، 1660 احادیث ہیں ان سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت ابی بن کعب سے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت ابو ذر غفاری سے، ان لوگوں سے، ان صحابہ کرام سے انہوں نے احادیث روایت کی ہے۔ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتا ہے، 2 صحابی والی احادیث ہو جاتی ہے وہ۔ حضرت عمر کی جب خلافت تھی تو حضرت عمر ان کو اپنے اہم علمی مشوروں کے لیے جن لوگوں کی جماعت کو رکھتے تھے اپنے پاس، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی شامل رکھتے تھے ان کو بھی،
تو کچھ صحابہ کرام کو ذرا سا فیل بھی ہوا کہ یہ 17 سال 16 سال کے بچے کو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مشورہ کے لیے رکھا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے اس کو ان کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والی جو سورہ ہے وہ اس کا کیا شان نزول ہے، تو اس کے لیے لوگوں نے مختلف باتیں کی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مشن مکمل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی پیشین گوئی ہے اس میں، جو کہ دوسرے صحابہ اس بات کو نہ پہچان سکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس لیے دیکھیں کہ ان کی اتنی گہری سمجھ ہے قرآن میں، اس لیے میں ان کو ساتھ رکھتا ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی حدیث لمبی ہے، اس سے علماء نے بہت سے مسائل نکالے ہیں۔ دیکھیں خود امام بخاری سے کتنی جگہ لائے ہیں، تو یہ جتنی جگہ امام بخاری اس کو لائے ہیں ان سارے سے مختلف مسائل ثابت کیے ہیں، تو اتنے بہت سارے مسائل ہمیں اس سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک بچے کے علم کے شوق کی وجہ سے ہمیں یہ ساری باتیں الحمدللہ علمی باتیں ہمیں پتہ چلی۔ یہ 18 مسائل تو امام بخاری نے خود اس سے نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کو ہم اس کے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو باب سے تعلق تو یہ اس سے کیا باب سے تعلق ہے، تو دیکھیں جو اس کی حدیث امام بخاری کا آپ کو پتہ ہے طریقہ کہ وہ چونکہ اتنی بار لاتے ایک حدیث تو پھر ہر جگہ پوری نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو جو مسئلہ جس وقت ثابت کرنا ہوتا ہے وہ ٹکڑا حدیث کا وہ ڈالتے ہیں، یا عام طور پر یا چھوٹا ٹکڑا ایک ڈال دیتے ہیں اور حدیث لمبی پوری کہیں اور ڈالتے ہیں۔ تو اس حدیث کی جو دوسری جگہ جو یہ حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت میمونہ سے کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کی تھی، تو اس وجہ سے سمر جو ہے باتیں کرنے کے معنی میں نے بتایا کہ رات کے وقت باتیں کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کی تھی، تو ظاہر آپ کی تمام باتیں علمی باتیں ہوتی تھی، اس لیے اس باب سے میں رکھا ہے امام بخاری نے اس کو۔ اب اس میں ہمیں کیا باتیں پتہ چلی اس حدیث میں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو عشاء پڑھ کر آئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے عشاء کی سنتیں جو تھی وہ گھر میں آنے کے بعد پڑھی، اور یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے، اور عام طور پر 2 سنتیں ہوا کرتی تھی۔ 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں جو کہ سنت موقدہ میں شامل ہے، جیسے جو حدیث ہم نے ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جو شخص شب و روز میں 12 رکعت نوافل پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا، اور وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ نفل نماز ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 728 نمبر کی۔ تو 2 فجر کی سنتیں اور ظہر سے پہلے کی 2 کر کے 4 رکعت، پھر ظہر کے 4 فرض کے بعد کی 2 رکعت، تو 6 رکعت نفل ظہر میں ہو گئی، 2 رکعت فجر میں، پھر 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ عصر کے بعد کی جو عصر سے پہلے کی جو نفلیں ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر دن نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کو سنت موقدہ میں شامل نہیں کیا، لیکن ان کا اپنی فضیلت ہے، اس کی الگ سے اس کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو 12 رکعت ہے اس کو اگر جو انسان عادت بنا لے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی، تو انشاءاللہ اتنی بڑی اس کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا۔ تو اچھا، مگر یہاں پر 4 رکعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عشاء کے بعد اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ عشاء کے بعد 2 سنت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث پر اگر ہم انشاءاللہ حدیث سمجھ کر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے جو ثواب ہوگا۔ تو ہم لوگ اگر 2 پڑھتے ہیں ہمیشہ، لیکن کسی دن ہم دل میں یہ خیال لائیں کہ میں آج 4 پڑھوں گی، 4 رکعت پڑھنے سے میں اس حدیث پر عمل کر لوں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کا اجر و ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر جب آپ اٹھے تہجد کے وقت تو
دوسری جگہ پر زیادہ تفصیلات ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جو ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 رکعت جو پڑھتے ہیں ہم، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اٹھنے کے بعد، اور ایک دعائے نور بھی کی تھی۔ دعائے نور جو ہے یہ صحیح بخاری میں اگلی یعنی کہ اسی حدیث کے جو ایک دوسری جگہ پر اس کو امام بخاری نے لکھا ہے، اسی حدیث کی دوسری سند سے حدیث لائے ہیں جس میں یہ دعا بھی شامل ہے، دعائے نور۔ تو دعائے نور کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اے اللہ کر دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور، اور کر دے میرے لیے نور ہی نور، اور میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھے نورانی اور میرے گوشت نورانی اور میرا خون نورانی اور میرے بال نورانی اور میری جلد نورانی اور میرا نفس نورانی، اور بڑھا دے میرے لیے نور۔ اے اللہ مجھے نور عطا فرما۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے انشاءاللہ، اور یہ نور کی دعا مانگنا، تو نور تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی نور، علم کا نور چاہیے، اور جس سے ہم اچھی زندگی گزاریں، اور ہمیں آخرت میں بھی پلسرات پر بھی نور کی ضرورت ہوگی، جس سے ہم پلسرات کو پار کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا یہ نور کو کامل کر دے، آمین۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کے لیے اٹھے، یہ دعا پڑھی، یہ تلاوت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی اٹھے، انہوں نے وضو کیا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث میں نہیں پتہ چلتا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کے کان کو پکڑا اور ان کو دائیں طرف لے آئے اپنے نماز کے دوران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت کر لی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس بعد میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیں سے دائیں طرف کر دیا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اکیلا امام ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور ایک ہی صرف آدمی ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہو، بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، لیکن جب ایک ہی دوسرا مقتدی ہو تو پھر وہ اس کو پیچھے نہیں، بلکہ امام کے پیچھے نہیں، بلکہ داہنی طرف کھڑا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر وہ امام آگے ہوتا ہے اور صف پیچھے ہوتی ہے، باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں امام کے۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب 2 لوگ جماعت میں پڑھ رہے ہیں نماز، تو مقتدی جو ہوگا وہ امام کے دائیں طرف ہوگا۔ دوسرے میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھ لی تھی نماز کی، ٹھیک ہے، تو گویا کہ امامت کی نیت نہیں کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی نماز شروع کی تھی، لیکن جب حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نیت تبدیل کی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ امامت کر رہے تھے، چاہے 2 لوگ بھی ہو تو پھر امام کو نیت جو ہوتی ہے وہ امامت کی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایک انسان اکیلا کھڑا ہو اور پھر اس کو پتہ نہیں ہو، کوئی اور بعد میں آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کرے، تو وہ اپنی نیت کو امام کی نیت بدل سکتا ہے، امامت کی نیت کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرکت کی کہ ہاتھ پھیلایا، اس کا حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں طرف لے آئے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرکت کی نماز میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی چل کر اس طرف آئے تو انہوں نے بھی حرکت کی۔ تو گویا نماز میں وہ حرکت جو کہ نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہو،
تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، 2 امام ہو چاہے یا مقتدی ہو، اس حد تک حرکت جس سے نماز بہتر ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، تو انسان کر سکتا ہے۔ کیونکہ کبھی کوئی ایسا اچانک سے کوئی چیز ہمارے سامنے آ گئی، بچہ جیسے آس پاس کوئی چھوٹا بچہ تھا، اب وہ مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، سجدے کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، تو بچے کو ہٹا دیتی ہے ماں، تو وہ اس طرح کی موومنٹ جو ہے، اس طرح کی حرکت جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی۔ دیکھیے 5 رکعت پڑھی سے کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازیں کیا ہوتی تھی؟ دیکھیے تہجد میں جب آپ پڑھتے تھے تو آپ سے کئی احادیث موجود ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے لیکن ہمیشہ سیم نمبر نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں یہ احادیث موجود ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو وتر کی نماز ہوتی ہے وہ اس کو آخری نماز بناتے تھے، اور وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی 3 رکعت پڑھنا بھی، 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، وتر کی 3 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، 5 اور 7 اور 9 تک ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وتر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہاں پر 5 کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ 5 رکعت آپ نے پڑھی۔ کس طرح سے آپ وتر پڑھا کرتے تھے؟ اگر آپ نے نیت کی ہے، دیکھیں 3 کی اگر نیت کی ہے تو ایک تو ہم پڑھتے ہیں جس طرح کے 2 رکعت پڑھی ہم نے، پھر 1 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو وہ 1 رکعت وتر کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان 3 رکعت جوڑ کے پڑھتا ہے تو وہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 ایک ساتھ نیت کر لی، پھر تشہد میں جو ہے وہ آپ 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ آپ تشہد میں نہیں بیٹھے اور آپ نے نماز 3 رکعت کے بعد تشہد کیا۔ لیکن جب آپ نے 5 رکعت آپ پڑھتے تھے تو آپ 4 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھتے تھے، پھر 5ویں رکعت پوری کر کے اس میں بھی پھر تشہد میں بیٹھتے تھے، یعنی کہ 5 7 9 میں آپ 2 بار تشہد میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آخری رکعت سے پہلے کا تشہد اور ایک آخری رکعت پر، اس طرح آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز آپ سے جو ثابت ہے 13 رکعت تک میکسیمم کی ہمیں ملتی ہے، مگر وہ 13 رکعت کس طرح ہوتی تھی؟ آپ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پڑھ کے پھر 5 وتر پڑھ لیا اگر تو پھر وہ 13 ہو جاتی تھی، یا آپ نے 2 2 2 2 کر کے 8 پڑھی، پھر 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں وتر سے پہلے سبح اسم ربک الاعلیٰ کے ساتھ، اور پھر ایک وتر پڑھ لی۔ تو یہ حضرت عائشہ سے صحیح مسلم کی حدیث 736 ہے، اور جو دوسری جس میں آپ نے 5 وتر پڑھے 2 2 کر کے 8 رکعت پڑھ کر 5 وتر پڑھے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے۔ پہلے سو گئے 4 رکعت پڑھ کے، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے 5 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی۔ یہ 2 رکعت کون سی تھی؟ یہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی سنتیں آپ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فجر کی سنتوں کے بعد آپ تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس رات بھی آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک سونے والے کی گہری گہری سانسیں ہمیں سنائی دیتی ہے، جیسے انسان ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان سو گیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ آواز سنی، اور اس کے بعد جب مؤذن نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے دوبارہ اٹھ کے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم امتی جو ہیں، ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا سونا ہماری سونے کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں وضو کرتے تھے، اٹھتے تھے تو، لیکن اس میں چونکہ آپ نمازیں پڑھتے ہی رہے اور پھر سوئے تھوڑی سی دیر، شاید بہت شورٹ ٹائم کے لیے، اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ غافل ہو کر نہیں سوتے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء کا جب خواب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی وحی ہوتا ہے، تو گویا جب انبیاء کرام بظاہر سو بھی جاتے ہیں اس وقت ان کو وحی نازل ہوتی ہے، اور دیکھیں وہ وحی انبیاء کرام پوری کی پوری بتاتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، وہ اس وحی کو لیتے ہیں اور اس کو پھر آگے بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا علماء نے کہ سونا ایکچولی سو جانا جو ہے وہ وضو کا توڑنا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عام انسان سوتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے،
اور ایک بار غافل ہو گیا انسان، پھر اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت پھر وضو لازم ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن چونکہ انبیاء کرام کا سونا ایسا نہیں ہوتا تھا، تو ان سے یہ ثابت بھی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح تھوڑا سا اگر آنکھ لگ گئی تو پھر اٹھ کر وہ وضو کے بغیر بھی نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے۔ اس سے ہمیں مختلف مسائل، چونکہ یہ حدیث مختلف جگہوں پر آئی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سارے مسائل نہیں بتا رہی، لیکن کچھ باتیں بتا رہی ہوں کہ تہجد کی نماز کا وقت ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عشاء کے بعد یہ بھی کر سکتا ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لے، عشاء سے جو تعلق ہے جن کے سنت موقدہ پڑھ لے، پھر وہ کچھ رکعتیں جو ہے وہ قیام اللیل کی پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وتر پڑھ کے پھر سو جائے، تو یہ جائز ہے۔ یعنی تہجد کا جو وقت ہے قیام اللیل کا، وہ عشاء سے لے کر فجر کے وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے 736 میں، اور بخاری میں 626 میں، بخاری میں بھی ہے یہ حدیث 626 میں۔ سے دوسرا میں نے فائدہ یہ بتایا کہ تہجد کی جو رکعت ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 8 رکعت، اور پھر اس کے بعد چاہے وتر اگر 3 پڑھے تو پھر 8 اور 3 ہو گئے 11، اور اگر آپ نے وتر 5 پڑھے تو 8 اور 5 13 ہو گئے، اس سے زیادہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی نفل میں، ٹھیک ہے، یعنی رات کی جو قیام اللیل جو ہے وہ یہ آپ کی اتنی، اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ آف کورس آپ کی جو قیام اللیل ہوتی تھی بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، آرام سے قرات کرتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تو لیکن تعداد جو ہے وہ یہ تعداد تھی آپ کی۔ تو انسان اگر سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے اس نیت سے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا اجر ملے، تو رمضان میں بھی انسان اگر اس طرح سے کرتا ہے تو انشاءاللہ تراویح کی جو نماز ہے وہ 8 اور 3 پڑھ لے، تو انشاءاللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالو کرنے کا بھی اس کو اجر مل سکتا ہے۔ ہاں البتہ انسان بعد میں نفلیں پڑھنا چاہ رہا ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتا۔ سنت کو سمجھ کر اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے ہمارے لیے، تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے، اور عشاء کی جو نماز کا ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ 4 بھی پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے، تو ہم کبھی 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد، عشاء کی 4 فرض کے بعد، اور کبھی 2 پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 نفل جو ہے وہ آپ کا معمول تھا، لیکن اس میں 4 کی بھی ہمیں دلیل ملی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے۔ اس حدیث سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج کے لیے میں نے انہی باتوں کو پسند کیا بتانا، مگر یہ سبحان اللہ، یہ ایک بچے کی علم کی شوق سے امت کو بہت سے فائدے ہوئے، اس حدیث میں بہت سی ایکسٹرا باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پاز کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔